अहबाब भी मेरी आवाज़ को समाप्त फरमा रहे हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जल्द अज जल्द उनका आने का इरादा है तो वो जाने मस्जिद निज़ामिया तशरीफ़ ले आएँ ताकि वो महफिल का हिस्सा हो सके। क्योंकि हमारी ये दूसरी नशिस्त बहुत ज़्यादा तवील नहीं होगी, हमने इसको मुख्तसर रखा है क्योंकि इसके बाद फिर हमारा वक्फा है और हमारी तीसरी नशिस्त जो है वो रात को 2 बजे शुरू होने वाली है, जिसमें हम सलात तस्बीह इंशाअल्लाह अदा करेंगे। फिर उसके बाद ज़िक्र अस्कार वगैरह होगा, उसकी दुआ भी होनी है। तो जो भी अब आप मेरी आवाज़ को समाप्त फरमा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द मस्जिद में तशरीफ़ लें। दूसरा यहाँ जो अफराद बैठे हैं तो गुजारिश करूँगा कि वो अगर एक साथ होकर बैठ जाएँ तो बड़ा अच्छा होगा। जवान लोग दीवारों से लग के बैठे हैं तो दीवारों से ना लगे, आगे बुजुर्ग तो बैठे हैं वो सही है, ये जवानों की बात है भाई, सही है। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि महफिल में लोग बैठे हैं, ऐसा लगता है खाली पड़ा है मैदान, अब बैठे हैं तो पता लग रहा है ना लोग आए हैं, भाई आए हैं, है ना। हाँ, तो महफिल में जुड़कर बैठना चाहिए। मुसद्दिक से गुजारिश करूँगा तो वो सैयद आशिफ साहब नाते रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أجب الكرم عليه الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تنوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تنوا تیرا. اور تیرے ٹکڑوں سے پلے تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینہ پاک کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت کلام ہے. شاید فرماتے ہیں کہ تو چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں، مصطفیٰ غلاموں
مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، اور رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں، رحمتوں کے بادل کے سائے ساتھ چلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے گھر سے جب نکلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، اور ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، ہم کو روز ملتا ہے صدقہ پیارے آقا کا، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں، مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم خوش نصیب پلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، چھوڑ فکر دنیا کی، اور آمینہ کے پیارے کا سبز گنبد والے کا جشن ہم مناتے ہیں، چلنے والے جلتے ہیں، جشن ہم مناتے ہیں، جلنے والے جلتے ہیں، چھوڑ فکر دنیا کی، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت تھا، شاید فرماتے ہیں کہتے ہیں مصطفیٰ کے دیوانے کم کبھی نہیں ہوتے، مصطفیٰ کے دیوانے کم کبھی نہیں ہوتے، ایک چراغ
یا شفیع للہ کر دو کرم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم شالا بسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور کس کو جا کر کہے تاجدار حرم ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں زمانے کے غم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنے شایان شان ہم کو خیرات دے اپنے شایان شان ہم کو خیرات دے یا نبی اپنی الفت کی سوغات دے اپنے شایان شان ہم کو خیرات دے اس سے مطلب نہیں کہ سوا ہو کہ کم اس سے مطلب نہیں کہ سوا ہو کہ کم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور تیری یادوں سے معمور سینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے سامنے میرے تیرا مدینہ رہے در پہ بیٹھا رہوں لیکن میں چشم نم در پہ بیٹھا رہوں لیکن میں چشم نم شالا وسدار میں تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم اور حاضری ہو نیازی کی دربار میں زندگی ہو
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر بغیر دیدار مشتاق ہے ہر نظر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے سدرۃ المنتہا عرش و باغ رحمت ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم سدرۃ المنتہا عرش و باغ رحمت ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے
تو آ جائیے اب تو آ جائیے آخری وقت ہے تیرے بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا آخری وقت ہے تیرے بیمار کا دل مچلنے لگا شوق دیدار کا بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر بجھ نہ جائے کہیں یہ چراغ سحر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے اب تو آ جائیے چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سار جاؤں درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سار جاؤں میں مانتا میں مانتا ہوں کہ نیکوں میں میرا نام نہیں بس نبی کے در کا میں نوکر ہوں کوئی عام نہیں نبی کے در کا میں نوکر
پر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر تو مسافران لحد اس لیے کہ چلے مسافران لحد اس لیے کہ چلے نشے کی علت غربت میں یہ بھی تھا پہلو نشے کی علت غربت میں یہ بھی تھا پہلو کہ پل صراط پہ مومن نظر کھڑا چلے کہ پل صراط پہ مومن نظر کھڑا چلے تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے کے چلے وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران وہیں پہ تھم گئی ایک بار گردش دوران جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوان پہ آئے تو بخشوان کے چلے جو بخشوان پہ آئے تو بخشوان کے چلے غلام بشر میں جب سید الورا کے چلے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال في مقام آخر أجيب دعوة الداعي إذا دعان
مختصر سی حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم کا بے پناہ شکر و احسان کہ اس نے ایک بار پھر زندگی میں ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ یہ بابرکت رات، یہ بابرکت لمحات ہمیں عطا فرمائے، اور نہ صرف عطا فرمائے بلکہ اس رات کے فیضان سے مستفید ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ رات تو برکتوں والی ہے، مگر ہر ایک کے نصیب میں یہ سعادتیں نہیں کہ جو اس رات برکتیں اللہ تعالی بندوں پر جاری فرما رہا ہے وہ اس کے حقدار ہو جائیں۔ اللہ کریم کا بڑا فیضان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اسی کی دی ہوئی توفیق سے ہم یہاں پر اللہ کے گھر میں موجود ہیں۔ اس نعمت عظمیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے، حقیقت تو یہ ہے کہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اسے توشہ آخرت بنائے۔ آج کی جو رات ہے نا، اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی چھٹکارا حاصل کرنے والی رات۔ اب چھٹکارا کس سے حاصل کیا جاتا ہے اور کس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس رات کون کس چیز سے چھٹکارا حاصل کر رہا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی جو نصف شب ہے، یعنی نصف شعبان 15ویں جو شب ہے، فرمایا کہ اس رات اللہ تعالی بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہوگا۔ یہ بنو کلب وہ قبیلہ ہے کہ مدینے میں جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھی۔ فرمایا ان بکریوں کے برابر نہیں، ہو سکتا ہے بکریاں گننے میں آ جائیں، بکریوں کے برابر نہیں بلکہ فرمایا بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح بکریوں کے بال نہیں گنے جا سکتے، اسی طرح ان لوگوں کی تعداد نہیں گنی جا سکتی جن کو اللہ جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تو آزادی عطا فرما رہا ہے، مگر بندوں کا یہ حق ہے کہ وہ اس آزادی کو حاصل کریں، اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ حضور نے فرمایا کہ جو نصف شعبان کی جو شب ہے، یعنی 15ویں رات جو ہے، جو آج کی رات ہے، رات شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، آسمان دنیا پر قریب زمین سے، اور آواز لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ مانگنا پڑے گا تو مغفرت ملے گی، وہ تو بے پناہ مغفرت کرنے کے لیے اس کی رحمت جوش میں ہے، مگر حضور نے فرمایا کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی یہ مانگنے والا میں اس کو یہ دے دوں، ہے کوئی وہ مانگنے والا میں اس کو وہ دے دوں۔ یعنی حصر نہیں کیا ہے حضور نے یہ اور وہ کہہ کر ارشاد فرما دیا کہ جو کچھ آج کی رات مانگو گے اللہ کی جانب سے ملنے والا ہے، بس شرط یہ ہے کہ مانگنا ہے، اور جہنم سے آزادی چاہیے تو گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی۔ یہ رات شب توبہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی رات ہے، استغفار کرنے کی رات ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اس سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر لوگوں کو توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، توبہ کی ترغیب دلائی، اور نہ صرف ترغیب دلائی بلکہ یقین دلایا کہ اگر تم ہماری بارگاہ میں توبہ کرو گے تو ایسا نہیں ہے کہ تمہاری توبہ رائے گاہ چلی جائے گی، فرمایا جب جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے اللہ کو
ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ سے توبہ طلب کرو، توبہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کرو۔ کیسی توبہ؟ فرمایا توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جس توبہ کے بعد پھر تم دوبارہ گناہوں کی طرف لوٹ کر نہ جاؤ، ایسی پکی توبہ کرنی، ایسی توبہ کریں گے تو یہ توبہ کا کمال درجہ ہے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے توبہ کا۔ وگرنہ مسلمان انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کل بنی آدم خطاؤون، حضور نے فرمایا کہ ہر بنی آدم سے غلطی ہو جاتی ہے، بنی آدم غلطی کر بیٹھتا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، مگر گناہ گاروں میں بھی اچھا کون ہے؟ فرمایا گناہ گاروں میں بہترین وہ ہے جو گناہ کر کے توبہ کرنے والے ہیں، کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہ کر کے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے کہ توبہ کی جائے گی تو اللہ قبول فرمائے گا، اور یہ رات توبہ کرنے کی ہی رات ہے۔ اور توبہ کرنے کے لیے 3 اصول علماء نے ارشاد فرمائے، جو توبہ کی شرائط ہیں وہ 3 شرطیں ہیں بنیادی طور پر۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر ندامت ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ حال میں وہ گناہ چھوڑ دیا جائے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آنے والے زمانے میں یعنی مستقبل میں کبھی بھی اس کام کو نہ کرنے کا عزم کیا جائے، یہ کامل ترین توبہ ہے۔ فرمایا اگر ان تینوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو بندے کی توبہ درست نہیں ہے، یعنی بندے نے ماضی میں اگر کوئی گناہ کیا ہے تو سب سے پہلے اس گناہ سے وہ برات حاصل کرے، وہ چھٹکارا حاصل کرے کہ اب میں وہ والا گناہ نہیں کروں گا، اور حال میں اس پر ندامت کرے، افسوس کا اظہار کرے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور پھر یہ بھی ساتھ کرے کہ مولا پچھلے زمانے میں، گزرے ہوئے زمانے میں تو ہو گیا، مگر آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں کہ اب آنے والے میرے زندگی کے دنوں میں یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ توبہ کی شرائط ہے۔ کثیر احادیث مبارکہ، کثیر قرآن کریم کی آیات توبہ پر مشتمل ہیں، اور یہ رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالصتاً میں بار بار ارشاد فرما رہا ہوں کہ توبہ ہی کرنے کی رات ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ، یعنی حضور تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی تو معصوم ہوا کرتا ہے، نبی سے تو گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے نبی، کبھی کوئی حرام کام، کبھی کوئی گناہ کا کام کر ہی نہیں سکتا ہے، ہوتا ہی نہیں ہے اس سے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جس سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو ذرا سوچئے کہ جس سے گناہ نہیں ہوتا وہ اتنا استغفار کرتا ہے، تو ہم جو صبح سے رات تک گناہ کرتے ہیں ہمیں کتنا اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں کتنی توبہ کرنی چاہیے۔ یقیناً سی بات ہے حضور کا استغفار کرنا تعلیم امت کے لیے ہے، نہ کہ اپنے لیے۔ حضور نے استغفار کر کر ہمیں یہ بتایا کہ دیکھو استغفار کیا کرو، یہ بھی ایک عبادت ہے، فقط نماز روزے پڑھنا عبادت نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا بھی تو ایک عبادت ہے، کہ جس کام کا اللہ نے حکم دیا وہ کام عبادت بن جاتا ہے۔ اور پھر توبہ کی قبولیت تو اللہ نے خود اپنے ذمہ لی ہے نا، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداع اذا دعان، فرمائیے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، یہ محبوب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کیسا ہوں، میں کیا ہوں، میں ان کے نزدیک کتنا ہوں۔ فرمایا
قریب. محبوب آپ میرے بندوں کو جواب ارشاد فرما دیجیے کہ وہ تو تمہارے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ قریب ہے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب جب کوئی بندہ ہمیں پکارتا ہے آپ ان کو تسلی دے دیجیے. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب ہمیں کوئی بندہ پکارتا ہے ہم اس کی پکار کا جواب اس کو عطا فرما دیتے ہیں. جب جب پکارا جائے گا اللہ جواب عطا فرمائے گا. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا کہ جس نے 100 قتل کیے تھے، اور اس نے یہ چاہا کہ کیا اب بھی میری توبہ ہو سکتی ہے. 100 قتل کیے تھے اس نے، 100 قتل. تو وہ ایک اہل علم کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا میری توبہ ہو سکتی ہے. تو وہ اہل علم اس کو کچھ اللہ والوں کا پتہ دیتے ہیں، کہتے ہیں فلانی جگہ پر اللہ والے رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی. ابھی وہ جا ہی رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے. وہ پہنچا نہیں ہے اس وادی کی طرف، لیکن توبہ کی نیت سے نکلا ہے اپنے گھر سے، اپنی جگہ سے، وادی سے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، راستے میں انتقال ہو جاتا ہے. اب رحمت والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور عذاب والے فرشتے بھی آ جاتے ہیں. عذاب والے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو کوئی نیک کام کیا ہی نہیں ہے، ہم اسے لے کر جائیں گے، یہ عذاب کا مستحق ہے. رحمت والے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ نیک کام کیا نہیں ہے مگر توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، لہذا ہمارا یہ بندہ ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے. اب فرشتوں میں مخاصمہ ہو رہا ہے. رحمت والے کہہ رہے ہیں ہم لے کر جائیں گے، اور عذاب والے فرشتے کہہ رہے ہیں ہم لے کر جائیں. تیسرا فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں، اور ان فرشتوں کے مابین ایک صلح کرواتا ہے. وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، پھر یہ کام کرو کہ تم زمین کو ناپو، جس زمین سے یہ چل کر آیا ہے اور توبہ کرنے کے لیے جہاں جا رہا تھا، دونوں طرف سے زمین کی پیمائش کی جائے. جہاں جس بستی سے قریب یہ ہوگا وہ اس کا حصہ ہوگا. اب فرشتے زمین ناپتے ہیں، زمین ناپتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کرنا کتنا پسند فرماتا ہے. اللہ تعالی زمین کو حکم دیتا ہے، اس زمین کو جو جہاں وہ توبہ کرنے جا رہا تھا اس طرف والی زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو سکڑ جا، اور اس والی زمین کو حکم دیتا ہے کہ تو پھیل جا. جب یہ زمین سکڑ جائے گی بندہ خود بخود اس زمین سے قریب ہو جائے گا. فرشتے زمین کو ناپتے ہیں، بندہ اس والی زمین سے قریب ہوتا ہے. جب بندہ قریب ہوتا ہے رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ بندہ توبہ کرنے کے قریب تھا، اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے. توبہ کی نہیں تھی ابھی، توبہ کو کرنے کے لیے جا رہا تھا، توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، کی نہیں تھی. اللہ نے توبہ قبول فرمائی. تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیے. کہ جب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، دنیا کا دربار یہ ہے کہ جہاں پر اعتراف جرم کیا جاتا ہے سزا وہاں پکی ہو جاتی ہے. لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دربار کی خاصیت یہ ہے کہ جب اس بارگاہ میں اعتراف جرم کیا جاتا ہے تو یہاں سزا نہیں ملتی بلکہ سزائیں معاف ہو جایا کرتی ہیں. اس دربار کا خاصہ ہے. چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا. یعنی حاکم سے لوگ چور بھاگا کرتے ہیں کہ حاکم نے پکڑ لیا سزا ہو جائے گی، لیکن اللہ کی بارگاہ ایسی ہے کہ یہاں پر جب چور آتا ہے تو پکڑا نہیں جاتا بلکہ خلاصی عطا ہو جاتی ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے، تیرے گناہ معاف ہو گئے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اب دیکھیں توبہ کرنے والوں کا انعام. فرمایا توبہ کرو ایسی توبہ کہ جس کے بعد گناہوں کی طرف لوٹنا نہیں ہے، پکی توبہ ہو گئی ہے. عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار. کہ قریب ہے اگر تمہاری توبہ ہو گئی نا، تمہاری توبہ قبول ہونے کے بعد
جب تم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور توبہ قبول ہو گئی تو قریب ہے کیا ہوگا؟ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے نامہ اعمال سے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عسا ربکم، عسا، یہ جو لفظ عسا ہے نا قرآن کریم، یہ افعال مقاربہ میں سے ہے۔ افعال مقاربہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب یہ افعال آتے ہیں تو فعل میں قریب کا معنی پیدا ہو جاتا ہے، یعنی قریب ہے۔ اس لفظ عسا کا مطلب قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے، اور کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسے باغات میں تمہارا داخلہ پکا کر دے کہ جن باغوں کے نیچے سے اللہ نے نہریں جاری فرما رکھی ہیں۔ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، فرمایا وہ ایسا دن ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اگر تم اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو رسوا نہیں کرے گا، اور قیامت کا دن بھی تمہیں رسوا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ میرے محبوب کے امتی قیامت میں رسوا ہو۔ اللہ تعالیٰ بندے کی مغفرت فرمانے کے لیے اس کی رحمت ہر وقت جوش میں رہتی ہے، بس بندے کو چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں رجوع کر کے تو دیکھے اللہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، فرمایا رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، کسی کو رسوا نہیں کیا جائے گا، بشرط کیا ہے؟ توبوا الی اللہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے، توبہ کی جائے گی تو رسوائی نہیں ہوگی۔ اور رسوائی کیسی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مرتبہ قحط ہو گیا، قحط شادی ہو گئی، اور ایک میدان میں لوگوں کو جمع کیا گیا کہ بھئی استسقا ہوگا، پانی مانگا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، اللہ سے پانی مانگا، پانی مانگا، تو اللہ کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ، اس تمہاری جو قوم ہے نا، اس لشکر میں ایک بندہ ایسا ہے کہ اس نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس شخص کے مجمع میں ہونے کی وجہ سے اس بندے کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ ایسا سخت گناہ گار ہے وہ بندہ، اتنے گناہ کیے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آپ اعلان فرما دیں کہ وہ بندہ مجمع سے نکل کر چلا جائے تو دعا قبول ہو جائے گی، وہ گندگی ہے اس مجمع کی، آپ اعلان فرما۔ حضرت موسیٰ نے اعلان فرمایا کہ بھئی اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے، ایک بندہ ایسا ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ باری تعالیٰ بتا دے وہ بندہ کون ہے، اس سے کہہ دیا جائے، فرمایا نا، اعلان کر دیجئے۔ اعلان کر دیا گیا۔ اب جب اعلان کیا گیا اس بندے کو محسوس ہو گیا کہ بات میری ہو رہی ہے، اور بس دل میں ذرا سا خیال آ گیا کہ مولا میں جانتا ہوں وہ بندہ میں ہوں، مگر اتنے بڑے لشکر سے نکل کر جب جاؤں گا نا تو سارے عالم میں رسوا ہو جاؤں گا، سب جب جائیں گے یہی گناہ گار بندہ ہے۔ احساس ہو گیا نا، ندامت ہو گئی اس کو۔ اب اس نے وہیں مجمع میں ہی اللہ کی بارگاہ میں انتہائی سچے دل سے توبہ کی کہ مولا میں رسوا ہو جاؤں گا، میں رسوا ہو جاؤں گا، میری بدنامی ہو جائے گی، میں مانتا ہوں میں نے گناہ کیے ہیں، مگر تو میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو گناہ معاف فرمانے والا ہے، معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ حدیث مبارکہ کا اور بہترین حصہ آ رہا ہے، اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو ارشاد ہوتا ہے کہ اب دعا کیجئے۔ موسیٰ کہتے ہیں مجمع میں سے تو کوئی نہ نکلا، مجمع میں سے تو کوئی نکلا ہی نہیں ہے، فرمایا موسیٰ دعا کیجئے۔ موسیٰ نے دعا کی، دعا قبول ہو گئی، پانی دے دیا گیا۔ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کے بارے میں آیا، حضرت موسیٰ کو جواب آیا کہ پہلے جس شخص کی وجہ سے توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، اب سارے مجمع کی توبہ صرف اس شخص کی وجہ سے قبول ہوئی ہے۔ یہ جو پانی مل رہا ہے، یہ جو نعمتیں تمہاری دعائیں قبول ہوئی ہیں، یہ اسی بندے کی وسیلے سے قبول ہوئی ہیں۔ موسیٰ کہتے ہیں اے باری تعالیٰ
गुनाहगार था, जब हमने उसके ऐब नहीं खोले, अब तो वो हमारा दोस्त बन गया, हम कैसे उसका नाम ले सकते हैं? अब उसका नाम नहीं लिया जाएगा। बस इतना याद रखो कि तौबा करने वाले को अल्लाह कबूल फरमा लेता है, उसको पसंद फरमा लेता है। आप देखिए कि तौबा का कितना बड़ा इनाम है। मुजीब दावत दाई, इन्नल्लाह यक़बलु तौबता हत्ता लम युगर्गिर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे की तौबा फरमाता है। बेशक अल्लाह ताला अपने बंदों की तौबा को कबूल फरमाता है। कब तक? फरमाया हत्ता लम युगर्गिर, यहाँ तक कि उसको अपनी जिंदगी के आखिरी गरारे ना आ जाए। ये आखिरी गरारे क्या होते हैं? जब इंसान की रूह निकलती है ना, तो पैरों से निकलती है, और पैरों से निकलती निकलती ऊपर से फिर निकल जाती है। तो आखिरी मर्तबा उसे हिचकी आती है, गरारे आते हैं गले में, मुंह से उसकी आवाजें निकलती है मौत की तकलीफ की वजह से। फरमाए ये जो गरारा निकलता है ना आखिरी वक्त, अल्लाह ताला इस गरारे आने तक बंदे की तौबा को कबूल कर रहा होता है कि अब वो देख रहा है। और उलमा ने इसकी हिकमत के बयान फरमाई कि जब पैरों से जान निकलती है तो ऊपर आते आते बंदे को मालूम चल जाता है कि अब मेरी जान निकल रही है, और उसकी जुबान जब तक काम कर रही होती है, उलमा ने फरमाया कि अब जब बंदा देख रहा है कि मेरी जान निकल रही है, नीचे से मेरा जिस्म काम करना छोड़ रहा है, अल्लाह ने बंदे को मोहलत अता फरमाई है कि अगर कोई बंदा इस वक्त भी अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसको माफ फरमा देता है। यानी बंदा मर रहा है, बिल्कुल आखिरी लम्हात है उसके, बिल्कुल आखिरी लम्हात है, मगर अल्लाह ताला इस वक्त भी बंदे की तौबा को कबूल फरमा लेता है। तो आज की जो रात है ना, अल्लाह की बारगाह में रुजू करने की रात है। बहुत रुजू कीजिए, अपने गुनाहों की माफी मांगिए, वो जो अमल किया है एतराफ़ जुर्म कीजिए, और कहिए अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह मैंने जुर्म किया है, मैं मानता हूं मैंने जुर्म किया है, मगर मेरा जुर्म छोटा है, तेरी रहमत बड़ी है। मेरा जुर्म छोटा है, मैं आसी छोटा हूं, तू गफूर रहीम बड़ा है। मेरे काम छोटे हैं, तेरा गज़ब तेरी रहमत पर गालिब है। बोला अपना गज़ब ना फरमा, अपनी रहमत के साए में हम सबको जगह अता फरमा दे। और अल्लाह तौबा को कबूल फरमा। जब सच्चे दिल से तौबा कबूल की जाएगी, तौबा की जाएगी तो तौबा को कबूल किया जाएगा। तो ये रात गफलतों में ना गुजारे। आपने रात के इस पहर तक अपने आप को अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रखा है। आधी रात गुजर गई है, आधी रात और बाकी है। अल्लाह तो मगफिरत फरमाने वाला है, वो तो आसमाने दुनिया पर तजल्ली फरमाए हुए है। रात शुरू होने से लेकर एक तरफ इनामात बढ़ रहे हैं। अब बंदे को चाहिए कि जहां इनाम बढ़ रहा है वहां आकर उस इनाम को वसूल कर ले। और इनाम कहां बढ़ रहा है? अल्लाह की बारगाह में बढ़ रहा है। अल्लाह की बारगाह में आ जाइए, इनाम को वसूल कर लीजिए। अल्लाह ताला जर्रा नवाज है। बस आखिरी चंद बातें समाज से पाने। अल्लाह ताला जर्रा नवाज है। एक हदीस पाक का मफहूम है कि अगर बंदे की गाल पर उसके गुनाहों की निदामत के बाइस, यानी उन गुनाहों की शर्मिंदगी के बाइस अगर बंदे के गाल पर मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकल आए ना, अल्लाह ताला इस आंसू की बरकत ही उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। एक आंसू। अल्लाह को निदामत बड़ी पसंद है। निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। कुरान करीम में अल्लाह ने बारहा हजरत दाऊद के बारे में इरशाद फरमाया, और नबियों के बारे में इरशाद फरमाया, निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। निअमल अब्द, ये निअमा जो है ना, निअमा ये तारीफ के लिए आता है। ये अफ़आल मदहा है, मदहा तारीफ के लिए। निअमल अब्द। अब इन दो लफ्जों का आप तर्जुमा समाप्त फरमाएं, कैसा प्यारा तर्जुमा है। फरमाया निअमल अब्द, क्या ही प्यारा बंदा है हमारा, क्या ही प्यारा बंदा है। निअमल अब्द, क्या ही प्यारा बंदा है हमारा। और प्यारा किस वजह से?
इन्नहु अव्वाब, के अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाने वाला बंदा है। तुम्हारा ऐसा प्यार, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाओगे, उसकी बारगाह में निजामत करोगे, उसकी बारगाह में सरेंडर करोगे, अपने गुनाहों का इतराफ करोगे, उसके प्यारे बंदे बन जाओगे। अल्लाह ताला बंदा नवाज, बंदा नवाज। हुजूर ने फरमाया, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अगर बंदा एक दिन में 300 मरतबा कहे ना सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, कि अल्लाह तू पाक है, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, कि तू पाक है, सारी हम तेरे लिए है, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, कि तू पाक है, तू बड़ा है। बंदा जब कहता है सुब्हानल्लाह सुब्हानल्लाह, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, हुजूर ने फरमाया कि बंदा अगर दिन में 300 मरतबा ये कलिमात पढ़ ले कि अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह ताला को अपने बंदे पर इतना प्यार आता है, अल्लाह फरमाता है तू मुझे कहता है मैं पाक हूँ, जा हमने भी तुझे गुनाहों से पाक कर दिया है। हदीस मुबारक के अल्फाज है कि अल्लाह उस बंदे के गुनाहों को मुआफ फरमा देता है, हत्ता के उसके गुनाह अगरचे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अदा करेंगे हम बाजमात इंशाअल्लाह, जमात के साथ पढ़ेंगे, ताकि जिनको अकेले पढ़ने में परेशानी होती है तो वो जमात के साथ शामिल होकर इस नमाज का हमारे साथ हिस्सा हो जाए। जिक्र व अस्कार होगा, दुआ होगी, और उसके बाद इंशाअल्लाह क्या है, जिनको पता है वो तो बोले, ठीक है ना। कल का रोज हुजूर ने फरमाया, इब्न माजा की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कि निस्फ शाबान की जो शब है, रात में अल्लाह की इबादत करो, अगले दिन रोजा रखो। हुजूर ने खुद फरमाया, हुजूर की तरगीब है इस दिन के रोजे रखने की। साल का पहला दिन है, हमारे नामा अमाल इस रात तब्दील होते हैं, नया साल शुरू होता है नामा अमाल में। साल का पहला दिन है, कितनी बड़ी सआदत है कि जिन्होंने आज के दिन भी रोजा रखा तो उनको ये सआदत हासिल हुई कि साल का आखिरी दिन भी रोजे से गुजरा है, साल का पहला दिन भी रोजे से गुजरेगा। तो उस नशिस्त में भी आपने आना है। अभी मस्जिद खुली है, जिसको इबादतें करनी है वो इबादत करे, जिसको जिक्र व अस्कार करना है वो जिक्र व अस्कार करे। बहुत ज्यादा लंबे चौड़े पर्चे पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना करें जितना आप मोहब्बत से कर सकते हैं। अल्लाह की बारगाह में इखलास कबूल है, तादाद का मयार नहीं। तादाद ना भी हो, आप अगर 2 रकात नवाफिल बिल्कुल इखलास नियत के साथ पढ़ लें, और अगर 100 नवाफिल सिर्फ टक्करें मारने के लिए पढ़ लें, उन 100 नवाफिल का फायदा नहीं मिलेगा, ये 200 पर भारी हो जाएंगे। क्योंकि इखलास का एतबार है उसकी बारगाह। तो जो करना है दिल से करें, थक जाए बस बैठ जाए, आराम करना, यहीं पर आराम करना है। मस्जिद घर जाएंगे तो सो जाएंगे, यहीं पर आराम कर लें। हाँ, यहीं पर आराम कर लें, 2 बजेंगे हम आपको उठा देंगे कि भाई चलो नमाज पढ़नी, हम उठा देंगे, ठीक है ना। मस्जिद अभी खुली है, इंशाअल्लाह हमारी आखिरी नशिस्त है सलातुल तजवी। ऐसी बाबरकत नमाज है कि हुजूर ने खुद एक सहाबी को तलकीन फरमाई कि इस तरह नमाज पढ़ो। इतनी बाबरकत नमाज है कि फरमाया कि अगर बंदे की इस्तिताअत हो तो रोज पढ़े, रोज पढ़े। रोज नहीं पढ़ सकता, कम से कम हफ्ते में 1 बार पढ़ ले। हफ्ते में 1 बार नहीं पढ़ सकता, कम से कम महीने में 1 बार पढ़ ले। महीने में 1 बार नहीं पढ़ सकता, कम से कम साल में 1 बार पढ़ ले। और अगर साल में भी नहीं पढ़ सकता तो कम से कम जिंदगी में 1 बार लाजमी पढ़ ले। इतनी तरगीब दिलाई तो सोचे कोई ना कोई तो कमाल होगा ना इस नमाज में। और फिर इनाम क्या है, फरमाया जो नमाज पढ़ता है अल्लाह ताला इससे पहले जितने गुनाह किए थे तमाम सगीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। ऐसी बाबरकत नमाज पढ़ आएंगे ना, नमाज पढ़ते 4 रकात की नमाज है, सिर्फ ज्यादा नहीं है, 4 रकात की नमाज। हाँ, तो 2 बजे इंशाअल्लाह हमारी ये वाली नशीद शुरू हो जाएगी, और वक्त मुकर्ररा पर हम नमाज पढ़ेंगे, जिक्र व अस्कार करेंगे, और रात को उस पहाड़ में दोबारा से अल्लाह की बारगाह में तौबा करेंगे। तौबा कबूल करने की रात है, दुआएं मांगेंगे, इंतजार करेंगे, और इंशाअल्लाह फिर उसके बाद सलाम होगा और सहरी होगी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 अशार सलात सलाम पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उसके बाद सलाम जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, खुश दिल अफरोज़े सारे रात को सलाम। से
السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر هم مغرق خذ بيدنا ساحل لنا قالنا قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله وصلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق الله